الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء حبیب کبریاء سیاح لامقام حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد شعبان المعظم کا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا مہینہ قرار دیا اور فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ۔ اس مہینے کے اندر انسان کو کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، کثرت کے ساتھ قرآن مجید والفرقان حمید کی تلاوت کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اس مہینے کے اندر دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی
یاد کی طرف مائل کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک ہے، کوئی حدیث نہیں، اور اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر معاملے کے اندر، ہر کام کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ جس طرح کا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، میرے بارے میں گمان جیسا رکھتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں کہ جس طرح میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے۔ بچے چپ کرا دے جا کے۔ فَإِنْ ذَكَرَنِي، اگر میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، اذکرکم، تو میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، تو میں اپنے بندے کو بھی ویسے ہی یاد کرتا ہوں۔ حالانکہ اللہ دل سے پاک ہے، لیکن اس حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کریں، ذکرتہ فی نفسی، میں اپنے بندے کو بھی ویسے ہی یاد کرتا ہوں۔ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر میرا بندہ مجھے جو ہے وہ ایک جماعت کے اندر، ایک مجلس کے اندر، کسی محفل کے اندر، چند لوگوں کے اندر یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، تو میں رب ہو کر اپنے بندے کو اس سے بہتر جماعت کے اندر، اس سے بہتر گروہ کے اندر اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ وَإِنْ ذَكَرَنِي، اگر میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے بِالطَّاعَةِ، فرما برداری کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، تو میں اپنے بندے کو یاد کر اذکرکم، تو میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں بالرحمت و بالنعمت، اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنی نعمتوں کے ساتھ۔ اگر میرا بندہ میری نافرمانی نہیں کرتا اور اطاعت اور عبادت کے اندر مجھے یاد کرتا ہے، تو میں اپنے بندے کے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں اور اپنے بندے کے اوپر دنیا کی نعمتیں کھول دیتا ہوں، نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ آج جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کے پاس علم ہے لیکن نوکری نہیں، وہ اس وجہ سے پریشان ہے، کسی کے پاس اولاد ہے لیکن اس کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں، اس وجہ سے پریشان ہے۔ کئی لوگ پریشان ہیں کہ ان کے پاس صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں۔ کئی لوگ پریشان ہیں کہ ان کے پاس نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ کئی لوگ پریشان ہیں ان کے پاس اپنے گھر نہیں، کئی لوگ پریشان ہیں ان کے پاس دولت نہیں، اور کئی لوگ پریشان ہیں اللہ نے مال دیا، دولت دی، عزت دی، ہر چیز عطا فرمایا ہے،
لیکن ڈر ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہیں کوئی ڈاکو جو ہے وہ چور جو ہے وہ حملہ نہ کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ مختلف انسان ہیں اور ہر انسان کی اپنی اپنی پریشانیاں ہیں، ہر بندہ ایک اپنی پریشانی کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے اذکرونی بالطاعتی، تم مجھے جو ہے فرما برداری کے ساتھ یاد تو کرو، تم میرے بن جاؤ اور میرے ہو کر رہ جاؤ۔ اذکرکم بالنعمت و بالرحمت، تو میں اپنی رحمت اور نعمت کے دروازے تمہارے اوپر کھول دوں گا۔ اذکرونی بالدعاء، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو دعا کے ذریعے، مجھ سے مانگو تو اذکرکم بالاجابۃ و بالاحسان، تو میں تمہیں اجابت کے ساتھ اور احسان کے ساتھ جو ہے وہ تمہیں عطا کروں گا، جو تم مانگو گے اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کروں گا۔ آج ہم اللہ سے مانگتے کم ہیں اور دنیا سے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور سارا دن کبھی کسی سے مانگتے ہیں کبھی کسی سے مانگتے ہیں۔ ان سے مانگنے کی بجائے انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جو ہے وہ اسی وقت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اسی وقت جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آ رہا ہے کہ اگر میرا بندہ مجھے مصیبت کے وقت یاد کرتا ہے، میں اپنے بندے کی اسی وقت فریاد کو سنتا ہوں۔ اگر میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے بندے کی دعا کو جو ہے وہ قبول کرتا ہوں۔ وَإِنْ اذْكُرُونِي فِي الْخَلَوَاتِ، مجھے تم تنہائیوں کے اندر یاد کرو، اذکرکم فی الفلاوات، تو میں تمہیں جو ہے اپنی شان کے مطابق یاد کروں گا۔ اذکرونی فی الدنیا، تم دنیا کے اندر مجھے یاد کرو، اذکرکم فی الآخرۃ، تو میں تمہیں آخرت کے وقت جو ہے وہ یاد کروں گا۔ آج دنیاوی اعتبار سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانیاں ہیں، غربت ہے، قرآن پاک پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بندہ میرا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، میں اس بندے کے اوپر اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، اور میں اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہوں، جو شیطان اس کو پہلے سے زیادہ گمراہ کرتا ہے، اور وہ بندہ جیسے جیسے گناہ کرتا چلا جاتا ہے وہ میرے عذاب کا نشانہ بنتا چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں بہترین اعمال کی خبر نہ دوں، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور ایسے اعمال کی خبر نہ دوں جو تمہارے رب کی بارگاہ میں انتہائی پاکیزہ اعمال ہیں، وَأَرْفَعُهَا، اور وہ اعمال درجات کے اعتبار سے سب سے زیادہ بلند ہیں، اور فرمایا وہ ایسے اعمال ہیں اگر تم ان تلقوا عدوکم، دشمنوں کو بھی ملو تو وہ دشمن تمہارے ساتھ لڑ رہے ہوں، تم ان کی گردنیں مار رہے ہو، وہ تمہاری گردنیں اتار رہے ہوں، فرمایا کہ اس عمل سے بھی بہتر عمل ہے یہ۔ وَإِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ کے اندر سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ وہ بہتر ہیں، سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہیں وہ اعمال۔ فرمایا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بلا، یا رسول اللہ بیان فرمائیں، فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ
ایک دیہاتی آیا، توجہ کرے جی، ایک دیہاتی آیا اور دیہاتی نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں جو بہترین شخص ہیں، لوگوں میں سے جو بہترین شخص ہے وہ کون ہے؟ لوگوں میں سے بہترین شخص وہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ طوبیٰ لمن طال عمرہ، کہ بہترین شخص وہ ہے کہ جس کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہوں، جس کی عمر زیادہ ہوں، وحسن عملہ، اور اس کے عمل جو ہے وہ بہتر ہوں، جس کی عمر زیادہ ہوں اور اس کے عمل جو ہیں وہ کیا ہوں؟ بہتر ہوں۔ فرمایا کہ وہ بہترین شخص جو ہے وہ بنتا ہے میری نظر میں۔ پھر اس شخص نے دوبارہ سوال کیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، ادھر نا، ادھر جا کے نا ایدی نا ساؤنڈ کٹ کرو، سادہ جا کرو، پتہ گل بھی سمجھ نہیں آ رہی، ہاں جی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ای الاعمال افضل، کہ اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، کہ سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ تو دنیا سے اس حال کے اندر جائیں، کہ دنیا سے تو اس حال کے اندر دنیا کو چھوڑیں کہ تیری زبان کے اندر، تیری زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہوں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائیں۔ کتنے ہی لوگوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اور سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، کبھی وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کے جسم سے ان کی روح اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے باری تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارا خاتمہ بہتر فرما۔ تو اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر عمارت بنائے، لوگ دیکھنے آتے ہیں کہ اس نے عمارت کتنے خوبصورت بنائی ہے، ایک ایک چیز اس کی خوبصورت بناتے ہیں لوگ اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ آپ عمارت دیکھیں کیسی بنی ہے۔ اب جس بندے نے عمارت بنائی ہو، اب وہ اس کی رکھوالی نہ کریں تو آہستہ آہستہ کچھ وقت گزرتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد، یعنی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وقت جو ہے وہ گزرتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ عمارت جب خراب ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے جس طرح لوگ اگر اس کی حفاظت نہ کریں، رنگ روگن نہ کریں تو وہ عمارت خراب ہو جاتی ہے اور اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ جَلَاءٌ، ہر شے جو ہے اس کی کوئی چمک ہوتی ہے، وہ جلاء القلوب ذکر اللہ، اور دلوں کی چمک جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، جب بندے کے دلوں کو زنگ لگ جائیں تو اس کا حل جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ کہ ہم جب قرآن کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح ہم جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے، اور اس وقت اللہ کے انوار و تجلیات ہمارے دلوں کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ ذرا دیکھیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نزہۃ المجالس کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کو ایک پرندہ دیا تحفے کے طور پر، آپ نے اس کو لے کر تھوڑی دیر کے بعد آزاد کر دیا۔ آپ کو ایک حدیث پاک یاد آ گئی، آپ نے جو اس کو آزاد کر دیا، جب پرندہ جانے لگا تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نیک بندے، میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں قید کے اندر آ گیا، تو آپ نے مجھے قید سے آزاد کیا۔ تو وہ پرندہ بار بار کبھی روز آپ کے پاس آتا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو پاس بٹھا کر کھانا کھلاتے
اور اس کو وہ کوئی چیز ڈال دیتے ہیں۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا تو غم کے اندر کتابوں میں آتا ہے وہ پرندہ بھی فوت ہو گیا۔ کسی نے خواب کے اندر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ آپ جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں اور آپ کے سر کے اوپر وہ پرندہ وہ اسی طرح وہ اڑ رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ جنید بغدادی آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کے ساتھ محبت کی وجہ سے، اس کو آزاد کرنے کی وجہ سے اور اس کو کھانا کھلانے کی وجہ سے، یعنی محبت کرنے کی وجہ سے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں 3 رات رو کر دعا کی کہ باری تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر میری رفاقت میں کون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے بعد غیب سے اشارہ ہوتا ہے کہ کوفے کے اندر ایک میمونہ نامی عورت ہے، وہ آپ کے ساتھ جنت کے اندر رہے گی، آپ کی رفاقت ان کے ساتھ ہوگی، ان کی آپ کے ساتھ رفاقت ہوگی جنت کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ جب میں کوفے کے اندر گیا اور میں نے پوچھا تو کہا کہ وہ فلاں جنگل ہے، جنگل کے اندر وہ میمونہ بکریاں چرا رہی ہیں۔ جب حضرت عبداللہ وہاں پر پہنچے تو آپ نے سلام کیا تو حضرت میمونہ نے جواب کے بعد کہا کہ ہماری ملاقات یہاں پر نہیں، جنت کے اندر ہونی ہے۔ اے عبداللہ تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ ہماری ملاقات جب جنت کے اندر ہونی ہے تو تم یہاں پر ملاقات کے لیے کیوں آگے ہو؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ وہ حضرت میمونہ فرماتے ہیں کہ جس نے تمہیں میرا پتہ بتایا ہے، جس نے تمہیں میرا نام بتایا ہے، اسی نے مجھے تمہارا نام وہ بتایا ہے۔ کہا کہ میں بڑا حیران ہوں کہ یہ آپ کی بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیے ان کی نگرانی کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میری بکریوں نے بھیڑیوں کے ساتھ اور بھیڑیوں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح اس وقت سے کر لی ہے کہ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، جب سے میں اللہ کو یاد کرنا میں نے شروع کر دیا اور اللہ کی یاد کے اندر رہتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں جو بھیڑیے ہیں ان کے دلوں کے اندر بھی میری جو بکریاں، میرا جو ریوڑ ہے، ان کی محبت کو وہ پیدا کر دیا ہے۔ یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے معاملات کتابوں کے اندر آتے ہیں، بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ حضرت منصور کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، یہ حضرت منصور حلاج نہیں، یہ ان کے علاوہ حضرت منصور ہیں۔ جس وقت آپ کا وصال ہوا 90 سال کی آپ کی عمر تھی، اللہ کے ولی تھے۔ آپ کا وصال ہوا، جب آپ کو جنت کے اندر داخل کیا گیا، کسی بندے نے خواب کے اندر دیکھا، بڑی توجہ والی بات ہے، کسی بندے نے حضرت منصور کو خواب کے اندر دیکھا اور کہا کہ آپ کی محفل لگی ہوئی ہے اور آگے مخلوق ایک بیٹھی ہوئی ہے اور آپ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا ذکر کروا رہے ہیں، تو یہ کیسے معاملہ ہوا؟ حضرت منصور فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے اندر جب تھا میں نے اللہ کو یاد کیا، مجھے شوق تھا دنیا کے اندر جہاں پر بھی میں بیٹھتا اللہ کا ذکر کرتا، لوگوں کو جمع کر لیتا اور جمع کر کے اللہ کا میں ذکر شروع کر لیتا۔ اب جب میں جنت کے اندر اللہ نے مجھے داخل فرمایا تو مجھ سے میری خواہش پوچھی کہ منصور تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی باری تعالیٰ جس طرح دنیا کے اندر رہ کر لوگوں کو اکٹھا کر کے میں تیرا ذکر کرتا تھا، میرا دل کرتا ہے اس طرح تیری جنت کے اندر بھی تیرا ذکر کروں، تو اللہ تعالیٰ نے نورانی مخلوق فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، یہ فرشتے ہر وقت میرے سامنے ہوتے ہیں اور میں ان کے سامنے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ احادیث میں آتی ہے، بڑی مشہور روایت ہے کہ ان کے والد جو ہیں ان کا وصال ہو گیا، یہ آپ اپنے چاچا کے پاس مکہ میں رہتے تھے، آپ کی والدہ نے آگے شادی کر لی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ شریف تشریف لے گئے
تو اس وقت آپ پیچھے رہ گئے اور آپ اکثر پریشان رہتے ہیں۔ آخر کار آپ نے اپنے چاچا کو بتا دیا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں مدینے کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ آپ کے چاچا نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی تمہارے ساتھ کیا، تم اسے طلاق دو۔ طلاق دی گئی۔ کہا کہ یہ جو تمہارے جسم کے اوپر لباس ہے، یہ لباس بھی میرا ہے، یہ لباس بھی اتار دو۔ انہوں نے لباس بھی اتارا اور ایک پھٹا پرانا کمبل جو ہے وہ لے کر اپنی والدہ کے جو گھر تھا اس کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ والدہ نے ایک چادر آپ کو دی، آپ نے اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کے ساتھ تہمت باندھا اور ایک اپنے کندھوں کے اوپر رکھ کر جو ہے آپ مدینہ شریف چلے گئے۔ جب آپ مدینہ شریف میں پہنچتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک حضرت عبداللہ کے اوپر پڑتی ہے، تو حضور علیہ السلام نے ان کا کھڑے ہو کر استقبال کیا، ان کو سینے کے ساتھ لگایا، اور یہ صحابی حضرت عبداللہ اصحاب صفہ میں سے بعد میں ہوئے، حضور سے پڑھا کرتے ہیں، وہیں پر آرام کیا کرتے ہیں، وہیں پر جو تبرک شریف مل جاتا اس سے گزارا کیا کرتے تھے۔ جس وقت 9 ہجری میں مسلمان جو ہے وہ غزوہ تبوک کے لیے جانے لگے تو یہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ نکلے، آدھا راستہ آدھا سفر طے کیا، تو یہ ہر وقت اللہ کا بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے۔ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں چاہتا یہ ہوں کہ اسلام کے راستے میں میرا خون بہہ جائے اور دشمنوں کی تلواریں جو ہے وہ مجھے کاٹ ڈالیں، تو یا رسول اللہ دعا فرمائیں اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں کی تلواروں سے محفوظ رکھے گا، تمہیں بخار آئے گا اور اس کی وجہ سے تمہاری وفات ہو جائے گی۔ کہتے ہیں اسی رات حضرت عبداللہ کا یعنی ان کو بخار ہوا اور ان کا وصال ہوا، اور تبوک میں پہنچنے سے پہلے جو راستہ آج بھی حضرت عبداللہ کا وہاں پر مزار ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کی یہاں پر قبر کھودی جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، اور کبھی کبھی حضور خود بھی قبر کی تیاری کے اندر جو ہے معاونت فرماتے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہیں پتہ ہے کہ آج اتنے اللہ کے فرشتے، یعنی جب حضور جنازے کے لیے آ رہے تھے تو آپ اس طرح حدیث میں آتے اس طرح چل کر آ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول آپ ایسے کیوں چل کر آ رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ، آج اللہ کے اتنے فرشتے ہیں وہ ان کے جنازے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ بھی جو ہے وہ نہیں بچ رہی، اس لیے میں آج پنجوں کے اوپر چل کر اپنے صحابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے معاملات خود بخود درست کر دیتا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاملات درست ہوں گے ہماری عقل کی وجہ سے، آج ہمارے معاملات درست ہوں گے ہماری اپنی قابلیت کی وجہ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے ایک شخص آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، تو وہ شخص جب آپ کے اوپر حملہ کرنے لگا تو 2 شیر نمودار ہوتے ہیں، وہ چیخ کر جب بھاگنے لگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے۔ آپ نے فرمایا، بھاگ کیوں رہے ہوں؟ کہا، آیا تھا آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ 2 شیر وہ آپ کی نگرانی کر رہے ہیں، آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اسی وقت جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جب بھی سوتا ہوں تو اپنے نبی کے فرمان کے مطابق سورہ فاتحہ اور سورہ ناس اور فلق پڑھ کر سوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ خود میری جو ہے حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خادمہ تھی جن کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام ہے زاہدہ، ایک ہوتا ہے زاہدہ، ان کا نام تھا زاہدہ، ویسے اس کو زائدہ بھی پڑھ سکتے ہیں حمزہ کو کے ساتھ۔ تو یہ جنگل سے جو ہے وہ لکڑیاں جمع کر کے کبھی کبھی لے کر آتی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھیں اور لکڑیاں ان سے اٹھائی نہ جا رہی تھیں، تو کیا دیکھتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد
ان کے پاس ایک نورانی شکل میں کوئی شخص آتا ہے اور وہ آ کر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں 3 باتیں تمہیں بتاتا ہوں۔ پہلی بات پتہ کہ یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو بغیر حساب کے اللہ جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ فرمایا دوسری بات یہ ہے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کا حساب اللہ نرم کر دے گا، آسان کر دے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو حضور علیہ السلام کی شفاعت کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اب وہ عورت جو ہے وہ کہنے لگی یہ لکڑیاں مجھے سر کے اوپر رکھ دیں، مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پتھر کے اوپر رکھیں۔ وہ پتھر کے اوپر لکڑیاں رکھیں تو وہ جو فرشتہ تھا وہ فرشتے کو لے کر مدینہ شریف کے اندر پہنچتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پتہ چلا، حضرت عمر فاروق نبی پاک کی بارگاہ میں گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر اس پتھر کو دیکھنے کے لیے آئے، اور جس جگہ سے پتھر آیا تھا وہاں تک حضور علیہ السلام نے مشاہدہ کیا اور فرمایا کہ عمر اپنی خادمہ سے پوچھو تو صحیح یہ کون سا ایسا عمل کرتی ہیں کہ آج آسمان سے فرشتے نے آ کر ان کی غیبی مدد کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا میں سحری کے وقت اٹھ کر جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتی ہوں، میں سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کرتی ہوں۔ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب رات کو اٹھ جائیں تو کم از کم 2 نفل ہی تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کے اندر درستگی فرمائے۔ ایک حدیث پاک آخری میں بیان کرتا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ فرمایا ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ دعوت المقسطین، جو عادل حکمران ہوتا ہے، نیک حکمران ہوتا ہے، جو قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کرنے والا ہوتا ہے، اگر وہ تنہائی میں اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس حکمران کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ فرمایا وہ دعوت المظلومی، دوسرا وہ شخص کے جو مظلوم ہو، جس کے اوپر ظلم کیا جائے، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی کے اندر یاد کرتا ہے، ذاکر اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والا ہے، اور جب وہ یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ آنسو زمین پر ٹپکنے سے پہلے جو بھی وہ دعا کرتا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ یہ بڑا مقدس مہینہ شعبان کا شروع ہو چکا ہے، ہم اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں، کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں، زیادہ نہیں تو ہر روز کا 1 سپارہ ضرور پڑھیں، آدھا سپارہ ضرور پڑھیں، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پتہ نہیں اگلے سال ہم نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، تو جو زندگی کے لمحات ملے ہیں تو اللہ کی یاد کے اندر گزارنے چاہیے۔ یہ مسجد ہے، اتنا تقریباً مجھے 2 ماہ سے زیادہ تو ہو ہی چکا ہے یہاں پر، اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ صبح کے وقت یہ جتنے ماشاءاللہ بزرگ حضرات ہیں یہ تو چلو جماعت میں آتے ایک لائن ہوتی ہے، یعنی اس محلے کے اندر کتنے نوجوان ہیں ذرا دیکھیں، اور کون ہے جو موبائل یوز نہیں کرتا، ساری رات جو ہے وہ 5 3 گھنٹے موبائلوں کے اوپر لگے رہیں گے۔ لیکن اللہ کے گھر ہے، اس کا بھی کوئی حق ہے، جس طرح ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے نا رشتہ داروں کے حقوق ہیں، فلاں کے حقوق ہیں۔ آج اگر کسی کا تعلق کوئی ایم پی ہو نا تو وہ کہتا ہے میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے تو مجھے چھیڑنا نہیں، اگر مجھے چھیڑیں گے تو تمہارے ساتھ میں ایسے کر دوں گا۔ یعنی جو وزیر مشیر بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں مجھے اگر کچھ کیا نا تو تمہارے ساتھ ایسے کا ہو جائے گا۔ تو ذرا غور تو کریں، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کر کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ غیب سے تمہاری بھی مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدم بھی رکھے گا، اللہ غیب سے خزانے بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ مسجد کا حق ہے۔ دیکھیں قالین بچھے ہوئے ہیں اور سارے خرچے ہوتے ہیں، بل ہے، ہر چیز ہے، یہاں پر ٹائل پتھر لگی ہوئی ہے، تو خوبصورت اللہ کا گھر بنایا گیا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ یہاں پر با جماعت نماز ادا کریں، خود بھی آئیں، آج خود پڑھیں گے تو اولاد پڑھے گی، خود آئیں گے تو آپ کو دیکھ کر آپ کی نسلیں بھی اس طرف آئیں گی۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر۔